میرا شوہر کہتا تھا کہ وہ نوکری پر جاتا ہے، لیکن ایک دن میں نے انہیں ایک ایسی عورت کے ساتھ دیکھا۔ میں بہت حیران تھی کیونکہ اس نے بالکل میرے جیسا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ ایک ویران عمارت میں داخل ہوئے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور تجسس نے مجھے ان کے پیچھے جانے پر مجبور کر دیا۔ جہاں چھپ کر دیکھنے پر جو منظر میرے سامنے آیا، اس نے میری روح تک کو کانپ کر رکھ دیا، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری زندگی کا سفر ایک انتہائی پرسکون اور خوبصورت دریا کی مانند بہہ رہا تھا، جس میں کسی طوفان یا گرداب کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ میری شادی سلمان سے ہوئی تھی، جو ایک انتہائی شریف، محنتی اور اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرنے والا انسان تھا۔ ہماری شادی کو 4 سال کا طویل اور انتہائی خوبصورت عرصہ گزر چکا تھا، اور ان 4 سالوں کے ایک ایک لمحے میں سلمان نے مجھے کبھی کوئی دکھ یا تکلیف نہیں دی تھی۔ وہ ہر روز صبح سویرے طلوع آفتاب کے ساتھ ہی اٹھتا، میرے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کرتا اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیتا ہوا اپنے روزگار کے سلسلے میں اپنے دفتر چلا جاتا تھا۔ اس کا معمول اس قدر پختہ اور وقت کی پابندی پر مبنی تھا کہ میں گھڑی دیکھے بغیر محض سورج کی روشنی کے زاویے سے بتا سکتی تھی کہ وہ کس وقت گھر سے نکلے گا اور کس وقت تھکا ہارا واپس لوٹے گا۔ مجھے اپنے شوہر پر خود سے بھی زیادہ اعتبار تھا، اور میرا یہ پختہ ماننا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، آسمان زمین پر آ سکتا ہے، لیکن سلمان کبھی میرے ساتھ کوئی دھوکہ، فریب یا بددیانتی نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے جو سچی محبت، جو گہرا احترام اور جو عقیدت تھی، وہ کسی بھی عورت کے لیے دنیا کی سب سے بڑی اور انمول دولت ہو سکتی تھی۔ وہ میرے ہر چھوٹے بڑے شوق کا انتہائی باریک بینی سے خیال رکھتا تھا، اور میری ایک معمولی سی مسکراہٹ کے لیے اپنی ہر بڑی سے بڑی خوشی قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتا تھا۔ اس نے میری ہر ادھوری خواہش کو میرے لبوں سے نکلنے سے پہلے ہی پورا کیا تھا، اور میرے بوڑھے والدین کی بھی اتنی ہی عزت اور تکریم کرتا تھا جتنی وہ اپنے سگے والدین کی کرتا تھا۔ میں اکثر رات کو بستر پر لیٹ کر اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے مجھے اتنے عظیم اور وفا شعار جیون ساتھی سے نوازا ہے، جس کے سائے میں میری زندگی کسی جنت کا ٹکڑا بن چکی ہے۔ آج کی صبح بھی بظاہر ایک عام اور پرسکون صبح کی طرح ہی طلوع ہوئی تھی۔ آسمان پر ہلکے ہلکے سرمئی بادل چھائے ہوئے تھے اور ایک خنک اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جس سے موسم انتہائی دلکش ہو گیا تھا۔ میں نے صبح سویرے اٹھ کر سلمان کے لیے اس کی پسند کا لذیذ ناشتہ تیار کیا اور اس کے دفتر جانے کے لیے کپڑے استری کر کے قرینے سے رکھے۔ آج میں نے ایک انتہائی خوبصورت اور دلکش سرخ اور سیاہ رنگ کا لباس زیب تن کر رکھا تھا، جس پر سنہرے دھاگے کا انتہائی باریک بینی اور نفیس اور دیدہ زیب کام کیا گیا تھا۔ یہ لباس مجھے بہت زیادہ پسند تھا اور میں نے اسے بڑے شوق اور چاو سے خریدا تھا۔ سلمان نے ناشتے کی میز پر جب مجھے اس نئے لباس میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی، اور اس نے مسکراتے ہوئے میری بہت زیادہ تعریف کی۔ اس نے انتہائی محبت بھرے لہجے میں کہا کہ میں اس لباس میں دنیا کی سب سے خوبصورت اور حسین عورت لگ رہی ہوں، اور اس کی نظریں مجھ سے ہٹ نہیں رہیں۔ اس کی ان محبت بھری باتوں نے میرے دن کا آغاز انتہائی خوشگوار اور مسرور کن کر دیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ روزمرہ کی طرح اپنا سامان اٹھا کر گھر سے نکلا، اور اس نے مجھے مڑ کر خدا حافظ کہا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ آج دفتر میں کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے اور کچھ ضروری گوشوارے مکمل کرنے ہیں، اس لیے شاید اسے واپسی پر معمول سے کچھ تاخیر ہو جائے۔
میں نے مسکراتے ہوئے اسے دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا اور پھر گھر کے باقی کاموں میں پوری طرح مصروف ہو گئی۔ گھر کی صفائی ستھرائی، کپڑے دھونے اور دوپہر کے کھانے کی تیاری میں میرا کافی وقت انتہائی تیزی سے گزر گیا۔ دوپہر کے وقت جب میں کام کاج سے فارغ ہو کر کچھ دیر سستانے کے لیے بیٹھی تو مجھے اچانک یاد آیا کہ گھر کے باورچی خانے میں کچھ انتہائی ضروری اور روزمرہ کے استعمال کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں، جنہیں شام ہونے سے پہلے لانا بہت لازمی تھا تاکہ سلمان کے واپس آنے پر میں اسے اس کی پسند کا کھانا پیش کر سکوں۔ میں نے اپنے اسی سرخ اور سیاہ لباس کے اوپر ایک بڑی سی اور موٹی چادر اوڑھی اور قریبی بازار کی طرف روانہ ہو گئی۔ بازار ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے میں نے کسی سواری کا انتظار کرنے کی بجائے پیدل ہی چلنے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں چلتے ہوئے میرا ذہن مسلسل اپنے گھر، اپنی خوشحال زندگی اور سلمان کے خیالوں میں ہی الجھا ہوا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ شام کو جب وہ تھکا ہارا واپس آئے گا تو میں اس کے لیے ٹھنڈا شربت بناؤں گی اور اس کی دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کی کوشش کروں گی۔ بازار کی چہل پہل اور شور و غل سے بچنے کے لیے میں نے ایک قدرے سنسان اور کم رش والی تنگ گلی کا انتخاب کیا جو بازار کی طرف جانے کا ایک مختصر راستہ تھا۔ لیکن جب میں اس گلی کے وسط میں پہنچی تو اچانک میری نظر ایک ایسے دلخراش اور ناقابل یقین منظر پر پڑی جس نے میرے چلتے ہوئے قدموں کو وہیں زمین میں سختی سے گاڑ دیا اور میرے جسم کے تمام گرم خون کو جیسے ایک ہی لمحے میں برف میں تبدیل کر دیا۔ میرے سامنے کچھ ہی فاصلے پر میرا شوہر سلمان کھڑا تھا، وہ سلمان جو چند گھنٹے پہلے مجھے یہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ اپنے دفتر جا رہا ہے اور اسے کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ وہ اس وقت اپنے دفتر کی میز پر ہونے کی بجائے اس ویران اور سنسان گلی میں موجود تھا۔ لیکن جس بات نے میرے دل میں ہزاروں تیز دھار خنجر گونپ دیے اور میری روح کو اندر تک چھلنی کر کے رکھ دیا، وہ صرف سلمان کی وہاں موجودگی نہیں تھی، بلکہ اس کے بالکل قریب کھڑی وہ پوری اسرار عورت تھی جس نے بالکل ہو بہو میرے جیسا سرخ اور سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس عورت کا لباس، اس پر کی گئی سنہری کڑھائی، اس کی چادر اور اس کے کھڑے ہونے کا انداز بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں نے اس وقت پہن رکھا تھا۔ میرا دماغ ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر سن ہو گیا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میری آنکھیں اس وقت دیکھ رہی ہیں کیا وہ واقعی کوئی تلخ سچ ہے یا میری نظر کا کوئی بھیانک اور ڈراؤنا دھوکہ ہے۔ میں نے بے اختیار اپنی آنکھوں کو زور سے رگڑ کر دوبارہ دیکھا کہ شاید میری بصارت مجھے فریب دے رہی ہو، لیکن منظر میں رتی برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سلمان اس عورت کے ساتھ انتہائی قریب کھڑا، انتہائی سنجیدگی اور گہری سوچ کے ساتھ کچھ بات کر رہا تھا، اور وہ عورت اپنا چہرہ اپنی بڑی سی چادر میں اس طرح چھپائے ہوئے تھی کہ میں کسی بھی طور پر اس کی شکل نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز اور بے قابو ہو گئیں کہ مجھے اپنا سینہ کسی دھماکے سے پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے، خوفناک خیالات اور شکوک و شبہات نے ایک ہی ساتھ جنم لیا۔ وہ اندھا اعتبار اور وہ مضبوط بھروسہ جو میں نے پچھلے 4 سالوں میں اپنی محبت اور لگن سے اینٹ در اینٹ رکھ کر تعمیر کیا تھا، وہ مجھے ایک ہی لمحے میں ریت کے ایک کمزور محل کی طرح زمیں بوس ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میں کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ سوچنے لگی کہ کیا سلمان کا وہ روزانہ صبح دفتر جانے کا دعویٰ محض ایک فریب اور ایک کھوکھلا ڈرامہ تھا؟
کیا وہ واقعی میرے علاوہ کسی اور عورت سے خفیہ محبت کرتا تھا؟ اور کیا اس نامعلوم عورت نے مجھ سے حسد کرتے ہوئے مجھے نیچا دکھانے کے لیے بالکل میرے جیسا لباس پہن رکھا ہے تاکہ وہ سلمان کی نظروں میں میری جگہ لے سکے؟ میرے اندر ایک شدید اور غضبناک طوفان برپا تھا۔ میری ٹانگیں میرا اپنا بوجھ سہارنے سے مکمل طور پر انکاری ہو رہی تھیں اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں ابھی چکرا کر زمین پر گر پڑوں گی۔ میں انہی انتہائی تکلیف دہ اور جان لیوا سوچوں میں گم تھی کہ میں نے دیکھا کہ سلمان اور وہ چادر پوش عورت آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس گلی کے بالکل آخر میں موجود ایک انتہائی پرانی خستہ حال اور ویران عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ عمارت کئی سالوں سے بالکل خالی پڑی تھی۔ اس کی بیرونی دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں اور اس کی ہیبت ناک ساخت سے ایک عجیب سی وحشت اور موت کا سا سکوت ٹپکتا تھا۔ میرا شوہر جو ہمیشہ سچائی اور پاکیزگی کا دعویٰ کرتا تھا، آج اسے ایک نامعلوم عورت کے ساتھ ایک ایسی ویران اور بدنام عمارت میں داخل ہوتے دیکھ کر میرا سارا وجود خوف، صدمے اور غصے سے کانپ اٹھا۔ میرے اندر کا بے تاب تجسس، میری شدید تکلیف اور میری اس کڑوے سچ کو جاننے کی تڑپ نے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا کہ میں وہیں کھڑی رہ کر بزدلوں کی طرح رونے اور اپنی قسمت کو کوسنے کی بجائے ان کے پیچھے جاؤں اور اس بھیانک راز کے چہرے سے پردہ اٹھاؤں کہ آخر وہ عورت کون ہے، اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے اور میرا شوہر اس کے ساتھ اس سنسان کھنڈر میں کون سا نیا رشتہ استوار کرنے جا رہا ہے۔ میں نے اپنے گرتے ہوئے آنسوؤں کو زبردستی روکا، اپنے قدموں کی آواز کو انتہائی مدھم کیا اور دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی چھپ چھپ کر ان کے پیچھے پیچھے اس ویران اور خوفناک عمارت میں داخل ہو گئی۔ عمارت کے اندر قدم رکھتے ہی ایک گپ اندھیرا اور سیلن کی شدید بدبو میرے استقبال کے لیے موجود تھی۔ جگہ جگہ مکڑیوں کے بڑے بڑے جالے لگے ہوئے تھے۔ زمین پر بکھری ہوئی پرانی اینٹوں، ٹوٹے ہوئے شیشوں اور خشک پتوں پر قدم رکھنے سے بچتے ہوئے میں انتہائی احتیاط سے ایک ایک قدم آگے بڑھ رہی تھی۔ میرا دل خوف اور صدمے کی شدت کی وجہ سے اس قدر بری طرح دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی ہی دھڑکن کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مجھے ہر لمحہ یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں سلمان کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے اور اگر اس نے مجھے چھپ کر پیچھا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو میں اس اذیت ناک صورتحال کا سامنا کیسے کروں گی۔ میری سانسیں خوف سے اکھڑ رہی تھیں، لیکن میرے اندر کی مجروح عورت یہ جاننے کے لیے انتہائی بے تاب اور بے قرار تھی کہ وہ کون سی ہستی ہے جس نے میرے دیوتا جیسے شوہر کو مجھ سے چھیننے کی جرأت کی ہے۔ میں چلتے چلتے ایک پرانے اور ٹوٹے ہوئے موٹے ستون کے پیچھے چھپ گئی، جہاں سے مجھے وہ دونوں انتہائی صاف اور واضح نظر آ رہے تھے، لیکن وہ کسی بھی صورت میں مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ عمارت کے ایک قدرے روشن اور کھلے حصے میں کھڑے تھے، جہاں چھت ٹوٹی ہونے کی وجہ سے سورج کی پیلی روشنی اندر آ کر ان کے چہروں کو روشن کر رہی تھی۔ میں نے اپنی سانس کو سختی سے روک کر اس تکلیف دہ منظر کو دیکھنا شروع کیا۔ اس عورت نے ابھی تک اپنا چہرہ چادر میں چھپایا ہوا تھا اور سلمان اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا انتہائی غصے میں لگ رہا تھا۔ اچانک اس عورت نے ایک جھٹکے سے اپنے چہرے سے وہ چادر ہٹا دی اور جیسے ہی میری نظر اس کے بے نقاب چہرے پر پڑی، میرے پیروں تلے سے رہی سہی زمین بھی مکمل طور پر کھسک گئی۔ میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں اور میری روح تک ایک شدید صدمے سے کانپ کر رہ گئی،
کیونکہ وہ عورت کوئی غیر یا نامعلوم لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ میری اپنی سگی چچا زاد بہن اور میری بچپن کی سب سے زیادہ گہری اور عزیز دوست زینب تھی۔ زینب اور میں ایک ہی گھر کے آنگن میں اکٹھے کھیل کود کر پلے بڑے تھے۔ ہماری عمریں لگ بھگ ایک جیسی تھیں اور ہماری دوستی اتنی گہری اور سچی مانی جاتی تھی کہ محلے اور خاندان کے لوگ ہمیں بہنیں کم اور جڑواں سہیلیاں زیادہ سمجھتے تھے۔ بچپن سے لے کر جوانی کی دہلیز تک ہم نے ہر چیز بانٹ کر استعمال کی تھی۔ ہمارا لباس، ہماری جوتیاں، ہمارے کھلونے اور ہماری ہر پسند بالکل ایک جیسی ہوتی تھی۔ اگر میں کوئی ایک کپڑا خریدتی تو زینب بھی ضد کر کے بالکل ویسا ہی جوڑا بنواتی تھی، اور آج بھی اس نے اپنی اسی پرانی عادت کے تحت بالکل وہی لباس پہن رکھا تھا جو میں نے آج صبح پہنا ہوا تھا، اور جسے دور سے دیکھ کر مجھے اس کے زینب ہونے کا گمان تک نہیں گزرا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی دور دور تک یہ خاکہ نہیں تھا کہ میری اپنی خون کی رشتہ دار، میری وہ بہن جس پر میں اپنی جان تک چھڑکتی تھی، وہ میرے شوہر کے ساتھ اس طرح اس ویران اور پر اسرار جگہ پر تنہائی میں موجود ہوگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میری پیٹھ میں ایک انتہائی زہریلا اور تیز دھار خنجر پوری طاقت سے گھونپ دیا ہو۔ میرے ذہن کے پردے پر زینب کی وہ تمام میٹھی باتیں، وہ محبت بھرے انداز اور میری شادی کے بعد اس کا ہمارے گھر کثرت سے آنا جانا ایک طویل فلم کی طرح چلنے لگا۔ میں بے بسی سے سوچنے لگی کہ کیا یہ دونوں میری پیٹھ پیچھے ایک طویل عرصے سے یہ غلیظ اور شرمناک کھیل کھیل رہے ہیں؟ کیا میری اپنی ہی خون کی بہن میری جڑیں کاٹ رہی تھی اور میں اندھی، بہری اور بے وقوف بنی اس کی ہر میٹھی بات پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی رہی؟ میں شدت غم اور بے پناہ صدمے سے وہیں ستون کے سہارے زمین پر گرنے والی تھی کہ اچانک سلمان کی انتہائی غضبناک، کڑکدار اور گرجدار آواز اس خاموش اور ویران عمارت میں گونجی۔ سلمان، جس کی آواز میں ہمیشہ میں نے ایک نرمی اور محبت سنی تھی، آج اس کی آواز میں ایک ایسی سختی، ایک ایسا طوفان اور ایک ایسا غیظ و غضب تھا جس نے مجھے چونکا دیا۔ سلمان نے پوری طاقت سے زینب کی طرف مڑ کر انتہائی غصے اور حقارت سے کہا، تم نے مجھے صبح صبح میرے دفتر میں یہ کہہ کر بلایا تھا کہ عائشہ کی جان کو کوئی شدید خطرہ لاحق ہے، اور تم مجھے کوئی بہت اہم اور زندگی موت کی بات بتانا چاہتی ہو جو تم فون پر یا گھر آ کر نہیں بتا سکتی تھی۔ میں اپنے سارے اہم دفتری کام ادھورے چھوڑ کر اپنی بیوی کی فکر میں پاگلوں اور دیوانوں کی طرح یہاں بھاگا چلا آیا، اور تم یہاں مجھے اپنے اس غلیظ، شرمناک اور ناپاک ارادے سے آگاہ کر رہی ہو۔ سلمان کے چہرے پر اس قدر شدید غصہ تھا کہ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ مسلسل غصے کی زیادتی سے کانپ رہا تھا اور اس کی مٹھیاں اس قدر سختی سے بھینچی ہوئی تھیں کہ اس کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ زینب روتے ہوئے اور جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے سلمان کے مزید قریب ہوئی اور اس نے انتہائی لجاجت اور منت بھرے لہجے میں کہا کہ سلمان، میں تمہاری بیوی سے کوئی حسد نہیں کرتی، لیکن میں بچپن سے تمہیں دل ہی دل میں چاہتی ہوں۔ جب عائشہ کا رشتہ تمہارے لیے آیا تھا تب بھی میں نے گھر والوں سے لڑ کر اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر میری کسی نے ایک نہ سنی۔ میں عائشہ جیسی ہی تو ہوں، دیکھو میں نے بالکل اس کے جیسا لباس پہنا ہے، میری پسند اور اس کی پسند ایک ہے، میں تمہیں اس سے کہیں زیادہ خوش رکھ سکتی ہوں، مجھے اپنا لو، میں تمہارے بغیر گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی، تم میرے ساتھ چلو، ہم کہیں دور جا کر اپنی ایک نئی دنیا بسا لیں گے جہاں صرف ہم دونوں ہوں گے۔ زینب کی یہ انتہائی بے شرم، حیا
اور گھناؤنی باتیں سن کر میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر رک گئی کہ میری اپنی بہن میرے ہنستے کھیلتے گھر کو تباہ کرنے اور میرے سچے شوہر کو چھیننے کی کتنی بھیانک اور نچلے درجے کی سازش کر رہی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ زینب کوئی اور بیہودہ بات کرتی، سلمان نے زور سے اپنا ہاتھ جھٹکا اور اس سے دور ہٹتے ہوئے انتہائی نفرت اور غصے سے چلایا کہ اپنی غلیظ زبان بند رکھو زینب، تم نے ایک سگے رشتے کا اور میری بیوی کے اعتماد کا تقدس پامال کیا ہے۔ تم عائشہ کے لباس کی تو نقل کر سکتی ہو، لیکن تم اس کی پاکیزگی، اس کی وفا، اس کی حیا اور اس کی اعلیٰ سیرت کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو۔ میری زندگی میں عائشہ کے سوا نہ تو کوئی عورت تھی اور نہ ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ میں اپنی بیوی سے بے پناہ اور سچی محبت کرتا ہوں اور وہ میری عزت اور میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ تم جیسی گھٹیا اور کم ظرف عورت جو اپنی ہی سگی بہن کا گھر اجاڑنے پر تلی ہوئی ہے، وہ کبھی کسی کو زندگی میں خوش نہیں رکھ سکتی۔ اگر تم نے آئندہ کبھی مجھ سے رابطہ کرنے کی معمولی سی کوشش بھی کی یا میرے اور عائشہ کے درمیان آنے کا ادنا سا بھی سوچا تو یاد رکھنا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہارا یہ کالا اور غلیظ چہرہ تمہارے پورے خاندان اور محلے والوں کے سامنے بے نقاب کر دوں گا، جس کے بعد تم اس دنیا میں کسی کو اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ سلمان کے ان کھرے، سچے، بے باک اور محبت سے بھرپور الفاظ نے اس ویران عمارت میں گونج کر میرے اندر چلنے والے اس تمام ذہنی اور جذباتی طوفان کو یکلخت پرسکون کر دیا۔ میرے دل پر پڑا ہوا وہ بے پناہ بھاری بوجھ جو کچھ لمحے پہلے مجھے مار دینے اور میری جان لینے کے قریب تھا، وہ پل بھر میں گرم آنسوؤں کی صورت میں میری آنکھوں سے مسلسل بہہ نکلا۔ لیکن یہ آنسو اب دکھ، بے اعتباری یا صدمے کے نہیں تھے، بلکہ یہ انتہائی خوشی، فخر اور سچی محبت کے انمول آنسو تھے۔ مجھے اپنے اس وہم اور اس شک پر شدید ترین شرمندگی اور ندامت محسوس ہو رہی تھی جو میں نے چند لمحوں کے لیے اپنے اس فرشتہ صفت اور انتہائی وفادار شوہر پر کیا تھا، جس نے ایک غیر عورت اور وہ بھی میری اپنی انتہائی خوبصورت بہن کی طرف سے ملنے والی پیشکش کو انتہائی حقارت سے ٹھوکر اور غصے سے ٹھکرا کر میری محبت کا بھرم ہمیشہ کے لیے رکھ لیا تھا۔ سلمان کی یہ زبردست ڈانٹ سن کر زینب کا چہرہ شدید خوف اور شرمندگی سے بالکل زرد پڑ گیا۔ وہ جان گئی تھی کہ سلمان کا کردار اور اس کی وفاداری ایک ایسی مضبوط اور اونچی چٹان کی طرح ہے جسے اس کی مکاری، اس کی سازشیں اور اس کا حسن کبھی نہیں ہلا سکتا۔ وہ زور زور سے روتی ہوئی اور اپنا منحوس منہ چھپاتی ہوئی تیزی سے اس عمارت کے دوسرے ٹوٹے ہوئے دروازے سے باہر کی طرف بھاگ گئی، اور سلمان نے ایک انتہائی گہرے اور طویل سانس لی اور انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے واپس اسی راستے کی طرف مڑا جہاں سے وہ چل کر آیا تھا۔ میں فوراً اس موٹے ستون کے پیچھے مزید گہرائی میں چھپ گئی تاکہ سلمان مجھے کسی بھی صورت دیکھ نہ سکے۔ جب وہ بھاری قدموں کے ساتھ عمارت سے باہر نکل گیا تو میں وہیں اس ٹوٹی ہوئی دیوار کے سہارے مٹی پر بیٹھ گئی اور میں نے اپنے پروردگار کا بے پناہ شکر ادا کیا جس نے مجھے ایک ایسا وفا شعار، سچا اور انتہائی ایماندار جیون ساتھی عطا کیا تھا جو میری موجودگی کے بغیر اور میری پیٹھ پیچھے بھی میری عزت اور میری محبت کا سب سے بڑا محافظ تھا۔ میں نے اس ویران عمارت کی تاریکی میں یہ پختہ عہد کیا کہ میں کبھی سلمان کو اس بات کا ادنا سا بھی علم نہیں ہونے دوں گی کہ میں نے چھپ کر یہ سب سن لیا ہے، اور نہ ہی کبھی اس کے سامنے زینب کا کوئی ذکر لاؤں گی، کیونکہ میرے عظیم شوہر نے میرا گھر ٹوٹنے
اور مجھے بکھرنے سے پہلے ہی اپنی وفا کے سہارے بچا لیا تھا، اور میری زندگی کا وہ خوبصورت اور پرسکون دریا جو ایک پل کے لیے ایک بھیانک طوفان کی زد میں آیا تھا، اب ہمیشہ کے لیے پرسکون اور محبت کے ابدی نور سے مکمل طور پر روشن ہو چکا تھا۔